یوم عاشورہ یعنی 10 محرم بڑی عظمتوں کا حامل ہے۔ 10 محرم کو ہی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ قبول ہوئی۔ وہ 10 محرم کا ہی دن تھا حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی جوتی پہاڑ پر ٹھہری۔ وہ 10 محرم کا ہی دن تھا حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون سے نجات عطا فرمائی۔ وہ یوم عاشورہ کا ہی دن تھا کہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام مچھلی کے پیٹ سے باہر تشریف لائے۔ وہ 10 محرم کا ہی دن تھا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آگ سے باہر تشریف لائے۔ وہ 10 محرم کا ہی دن تھا حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام قید سے آپ کو رہائی نصیب ہوئی۔ عزیزان گرامی، وہ یوم عاشورہ کا ہی دن تھا حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی تکلیف 10 محرم کو ہی دور ہوئی۔ وہ 10 محرم کا ہی دن تھا، وہ عاشورے کا ہی دن تھا جس دن امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یوم عاشورہ بڑی عظمتوں کا حامل ہے۔ حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا ھذا یوم عظیم، کہ یہ سب سے عظمت والا دن ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں، 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم 10 محرم کو روزہ رکھتے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ یوم نجات ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرعون سے نجات ملی تھی، اس لیے ہم ان کا دن مناتے ہیں اور ہم روزہ رکھ کر کے دن مناتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی تھی، تو اس لیے قوم بنی اسرائیل کا فتح و نصرت کا دن ہے، عظیم دن ہے، کامیابی کا دن ہے، نجات کا دن ہے، اس لیے 10 محرم کو ہم روزہ رکھتے ہیں۔ عزیزان گرامی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھی حکم دیا کہ تم بھی 10 محرم کو روزہ رکھو، 10 محرم کا روزہ رکھو۔ یہودیوں کی ان کی مشابہت نہ ہو، اس لیے تم 2 روزہ رکھو، 2 روزہ رکھو۔ وہ 1 روزہ رکھتے ہیں، تم 2 رکھو، 9 محرم کو بھی رکھو، 10 محرم کو بھی رکھو۔ عزیزان گرامی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشورہ کا روزہ کبھی ترک نہیں فرماتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ 10 محرم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گزشتہ سال کے تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے عاشورے کا روزہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اگر کوئی ہے تو وہ محرم کے روزے، اور فرض نماز کے بعد جو سب سے افضل نماز ہے وہ ہے رات کی نماز۔ پتہ کیا چلا، رمضان کے بعد اگر کوئی افضل روزے ہیں تو 10 محرم کے روزے ہیں، تو لہٰذا عاشورے کا روزہ کبھی ترک نہ کریں۔ محرم کے دن 10 محرم کو ضرور روزہ رکھیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 4 چیزیں کبھی ترک نہیں فرماتے: یوم عاشورہ کا روزہ، اور ذی الحج کے عشرے کا روزہ، یعنی 1 ذی الحج سے لے کر 9 ذی الحج تک کا روزہ، اور ہر ماہ کے ایام بیض کے روزے، اور نمبر 4 فجر کی 2 سنتیں۔ عزیزان گرامی، تو عاشورے کا دن بڑی عظمتوں کا حامل ہے، اور کچھ اعمال بھی کر لیں، دسترخوان کو وسیع کر لیں، خوب اچھی چیزیں گھر والوں کو بنا کر کے کھلائیں۔ عزیزان گرامی، اس کی برکت یہ حاصل ہوگی کہ سال بھر آپ کے رزق میں برکت ہوگی اور رزق میں خوشادگی ہوگی۔ خوب کھانا کھلائیں، فروٹ کھلائیں، سال بھر رزق میں برکت ہوگی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، 10 محرم کو غسل کریں اور سرما لگائیں کہ اس کی برکت یہ ہوگی کہ آپ کی آنکھ کبھی نہ دکھوگی، اور 10 محرم کے روز ایصال ثواب کا بھی اہتمام کریں۔ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہدائے کربلا کی بارگاہ میں ضرور ایصال ثواب کریں۔